بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سخا بن اناجیہ در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پال کلمہ پڑھنے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جہالت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہے اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بتا، تو نے کیا نیکی کی ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اونٹوں کا تاجر ہوں، میرے پاس کافی اونٹ ہے۔ ایک دفعہ 10 ماگی 2 گابن اونٹنیاں گم ہوگی، چنانچہ میں اپنے ایک اونٹ پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس دوران مجھے ایک کھلے میدان میں 2 کمرے نظر آئے۔ میں ان کی طرف بڑھ گیا۔ ان 2 کمروں میں سے ایک کمرے میں ایک عمر سیدھا بوڑھا شخص ملا، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے 2 گابن اونٹنیاں دیکھی ہیں؟ اس کے جواب میں اس بوڑھے شخص نے کہا، ان 2 اونٹنیوں کی نشانیاں کیا ہے؟ میں نے کہا، ان پر بنی دارم یعنی برودرام انہا کے قبیلے کا نام ہے کی علامت لگی ہوئی ہے۔ اس پر اس نے کہا، ہمیں آپ کی دونوں اونٹنیاں ملی ہیں، ہم نے ان کے بچے جمائے اور ان کی دیکھ بھال کی ہے۔ ان بچوں کی ولادت کے وقت اس کے بعد ان کی دیکھ بھال ہم نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے تمہاری قوم عرب کے قبیلے مزر کے ایک گھر کو خوشحال کر دیا ہے۔ وہ بوڑھا شخص مجھ سے محو گفتگو تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے دوسرے کمرے سے آواز دی، بچہ جننے والی نے بچہ جان دیا ہے۔ جس عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہونی تھی، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا، کیا جنا ہے؟ اگر لڑکا جنا ہے تو ہمارے ساتھ ہماری قوم میں شریک ہوگا، اور اگر لڑکی ہوئی تو ان کو دفن کر دو۔ اس کے جواب میں اس عورت نے کہا، لڑکی ہے۔ میں نے کہا، یہ زندہ درگور ہونے والی بچی کون ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، یہ میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا، میں تم سے اس بچی کو خرید لیتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا کہ اے تمیمی، کیا تم مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم مجھے اپنی لڑکی بیچو گے؟ حالانکہ میں نے تمہیں بتلا دیا ہے کہ میں عرب کے قبیلے کا مزر کا آدمی ہوں۔ گویا یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم اپنی لڑکی کو بیچتے۔ تب میں نے کہا کہ میں تم سے تمہاری لڑکی کو بطور ملکیت نہیں خرید رہا ہوں، بلکہ میں تو صرف اس کی روح خرید رہا ہوں کہ تم اس کو قتل نہ کرو۔ اس بوڑھے نے کہا کہ تم کتنی قیمت میں خریدو گے؟ میں نے کہا، میں اپنے ان 2 اونٹنیوں اور ان کے دونوں بچوں کے حوض اس بچی کی روح کو خریدتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا، کیا تم اپنے اس اونٹ کو بھی قیمت میں شامل کرو گے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس اونٹ کو بھی قیمت میں شامل کر دوں گا، اس شرط پر کہ تم اپنا ایک قاصد میرے ساتھ بھیجو۔ جب میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا تو تمہارا یہ اونٹ تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پس جب میں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گیا تو میں نے اس کا اونٹ واپس لوٹا دیا۔ اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی اس سے دودھ پلاتی ہے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی ہے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو میں نے اپنے جی میں یہ سوچا، یہ کام تو بلائی کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ مجھ سے پہلے عرب کے کسی شخص نے ایسا تحقیر کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ پھر میں لگاتار اس خیر کے کام میں لگا رہا۔ چنانچہ اسلام کے ظاہر ہونے تک میں نے 360 بچوں کی جان بچائی۔ ہر ایک بچی کو 2 گابن اونٹنیوں اور ایک اونٹ کے بدلے میں خریدتا تھا۔ اس طرح میرے پاس 360 بچیاں جمع ہو گئی ہیں، اور اب میرے پاس 360 بچیاں ہیں جن کی کفالت میں کر رہا ہوں، جن میں سے کچھ کی شادیاں ہو گئی ہیں اور کچھ جوان ہیں اور کچھ ابھی بچیاں ہیں۔ پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں، کیا میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کر فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے
قیامت کے دن رب کریم تمہارے لیے اپنے خزانے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔